السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سیر ظفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ ہم تجدید کے بارے میں پچھلا جو ہمارا سبق تھا تجدید کے بارے میں تھا، اور تجدید کے بارے میں کہ تجدید کو کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ تجدید پہلے حرفوں میں تھا، حرفوں کو مل کر جوڑ توڑ کے ساتھ تھا، لیکن اب مکمل ایک کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے تجدید کے ساتھ۔ اور یہ 2 تختیاں ہے، اس کی 2-3 تختیاں ہے، لیکن یہ والی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ باقی پھر پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ تجدید والی جو تختی ہے اور تجدید والے جو حروف ہے ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یا زا زبر یز، ٹھیک ہے، اس کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ یا زا زبر یا زا زبر، یا کی پھر زبر پڑھنی، یا زا زبر یز۔ پھر اب کاف پہ بھی تجدید ہے تو پھر اب زا کو کاف سے ملائیں گے، زا کاف زبر زک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، زا کو سختی سے پڑھتے یزکا یزکا، وقف میں کھڑے زبر کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، ٹھیک ہے، اس کو بھی ویسے ہی توڑ میں پڑھنا ہے۔ یا زال زبر یز، یہ زال ہے، نرمی سے پڑھیں گے، یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یزک کاف زبر کا، یزکا را پیش رو، یذکرو یذکرو یذکر۔ حمزہ لام زبر ال میم پیش مو، میم دال پیش مد، میم دال پیش مد، دال زبر دا، المدہ۔ لیکن اب سا پہ بھی تشدید ہے تو اب میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، المدث، سا زیر سی، المدثی المدثی، را پیش رو، المدثرو المدثرو المدثر۔ اس میں بھی آپ نے حرکات آئی ہوئی ہے، زبر زیر پیش، یہ جو آخر میں را پیش رو لام پیش لو، تو یہ جو حرکات ہے ان کو لمبا نہیں کرنا، رو ایسے کر کے آواز نہیں نکالنی۔ المدثر اس کی بھی وہی آپ نے توڑ کرنا ہے جو پیچھے کے میں نے کی۔ حمزہ لام زبر میم زا پیش مز، المز، زا میم زبر زم، المزم، میم زیر می، المزمی، لام پیش لو، میم پہ جب بھی نون پہ جب بھی تشدید آئے یا میم پہ جب بھی تشدید آئے تو اس کو غنّے کے ساتھ پڑھتے، المزمی، لام پیش لو، المزملو المزمل۔ عین لام زیر لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، یا زیر یی، علی۔ تجدید کو غور سے 2-3 دفعہ سنا کرے، جو حرف میں پڑھتی اس کو 2-3 دفعہ سنا کرے، دیکھا کرے میں کس طرح توڑ کر رہی ہوں۔ عین لام زیر لام یا زیر لی، یا لی تھوڑا سا اٹھانا ہے، لام یا زیر لی، یا زیر یی، علی، نون زبر نا، علیین علیین، عین نکالنا ہے، عین لام زیر لام یا زیر لی، یا واو پیش یو، علیو، نون زبر نا، علیون، اور اس میں علیین، وقف میں علیون۔ حمزہ نون زیر نون لام زبر لام زبر لا، ان اللہ، ذال یا زیر ذی، ان الذی، نون زبر نا، ان الذین ان الذین۔ حمزہ لام زیر لام زبر لام زبر لا، الا، ذال یا زیر ذی، الا الذی، نون زبر نا، الا الذین الا الذین الا الذین۔
میم نون زیر میاں، یہاں پہ اخفا غنہ چھپائیں گے ناک میں آواز، ٹھیک ہے. میم نون زیر میاں، جو قاعدے رہ گئے انشاءاللہ وہ میں آپ کو اما پارا میں بتاؤں گی، جو آدھے قاعدے رہ گئے. میم نون زیر میاں میاں. شین را زبر شر، را نون زیر رن، شین را زبر شر، را نون زیر رن. نون فا زبر نف، فا کڑا زبر فا، شرن، نون پہ غنہ کریں گے، شرن نفا، سا کڑا زبر سا، شرن نفا سا، تا زیرتی، شرن نفاساتی، شرن نفاسات. فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا آ. لام دو پیش لل، لام زیر لی، فعاللی. میم الف زبر ما، فعاللیما، عین کی آواز نکالنی ہے، فعاللیما. یا پیش یو، را یا زیر ری، یوری، دال پیش دو، یوریدو، یورید. تختی نمبر 16. حروف مدہ تجدید کے بعد جو حروف مدہ آتے ہیں، حروف مدہ کے بعد جو تجدید آتی ہے وہ والے جو ہے کلمے ہیں، وہ الفاظ ہیں جس کو آپ نے پڑھنا ہے. جیسے اب ان کے جو ہجے ہے وہ آپ کو کیسے کرنا ہے، یہ ادھر لکھا ہوا بھی ہے، زواد الف لام مد، زواد الف لام مد، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے 2 طرح کی ہجے ہیں، اس طرح کا توڑ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے زواد الف لام مد زبر زوال، لام 2 زبر لن، یہ اس طرح کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جو اس کے توڑ کا طریقہ ہے وہ اس طرح بھی ہے، زواد الف مد لام زبر زوال، اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. جس کے اوپر جو مد ہے یہ بڑی مد کہلاتی ہے، اس کو 5 الف تک 5 الف تک لمبا کرتے ہیں. 5 الف کا مطلب کہ 5 انگلیاں جو ہے جتنی دیر میں، جیسے انگلیاں 5 انگلیاں بند ہیں، اس کو جتنی دیر میں 5 ایک ایک کر کے 5 انگلیاں کھلے گی اور درمیانی رفتار سے کھولنی ہے، ٹھیک ہے. درمیانی رفتار سے انگلیاں کھولنی ہے، یا پھر انگلیاں اٹھی ہوئی ہے اس کو بند کرنا. اس لحاظ جس طرح بھی کرے، چاہے بند انگلیوں کو کھولے چاہے کھلی ہوئی انگلیوں کو بند کرے، دونوں طریقوں سے جس طرح بھی کرے، لیکن 5 انگلیوں کے برابر جو ہے آپ نے اس کو لمبا کرنا، یعنی 5، اس کو بولتے ہیں 5 الف تک، ٹھیک ہے. یہ بڑی مد ہے. تو 2 طریقے ہیں، ایک تو جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے زواد الف لام مد زبر زوال، لام 2 زبر لن، زوالن، ٹھیک ہے. لام کی جو ہے 2 تنوین، جو 2 زبر ہے وہ تنوین ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے، اٹھا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تجدید ہے تو لام کے ساتھ اس کو اٹھا کے پڑھنا ہے، زوالن، اور اس کا وقف زوالا. اور اس کا جو ہے آپ نے وہ بھی کرنا ہے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، زواد الف مد لام زبر، زواد الف مد لام زبر زوال، لام 2 زبر لن، زوالن. دال الف مد زبر نہیں، دال الف با، دال الف مد با زبر، دال الف مد با زبر دابا، تا 2 زیر تن، دابتن، دابہ. دال الف مد با زبر دابا، با زبر با، با زبر با، دابا، تا 2 زیر تن، دابتن. یا پھر اس طرح بھی کر سکتے جس طرح آپ نے زواد الف لام مد، اسی طرح دال الف با مد، دال الف با مد، دال الف با مد زبر دا، با زبر با زبر با، دابا، تا 2 زیر تن، دابتن، دابہ. ہا الف مد جیم زبر، ہا الف مد
جیم زبر حاج، جیم زبر جا، حاج، کاف زبر کا، حاجک، حاجک، ہا الف مد جیم زبر، ہا الف مد جیم زبر، حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک، حاجوک، لام زبر لا، زواد الف مد لام زبر زوال، لام واو پیش لو، لزوالو، نون زبر نا، لزوالون، لزوالون، واو زبر وا، وا، لام زواد زبر لز، ولز، زواد الف مد لام زبر زوال، لام یا زیر لی، ولزوالی، نون زبر نا، ولزوالین، 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 حمزہ زبرہ تا پیشتو اتو، ہا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو مد پیش جوت، یہ اس کے ساتھ نون بھی ملانا ہے، جیم واو مد پیش جون، نون یا زیر نی، اتحاجونی، اس طرح کر کے جیم کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، پھر نون کے ساتھ سیدھا ملانا ہے کیونکہ تشدید آئی ہوئی ہے، اتحاجونی، واو زبر وا، وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ہا الف مد، ہا کھڑا زبر، اس کو ہا زواد زبر حاز، ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر لے، آپ کو تھوڑی بھی مشکل ہوگی، اس کو اس طرح کر کے توڑ کر لے، ہا زواد کڑا زبر حاز، زواد واو پہ زو، تحازو، نون زبر نا، تحازون، تحازون، واو سواد زبر وس، سواد، فا زبر صف، وس، سواد فا کڑا زبر سوا، وسوا، اب سواد کو فا سے ملانا ہے، واو سواد زبر وس، سواد فا کڑا زبر سواف، سواد فا کڑا زبر سواف، فا کڑا زبر فا، وسوافات، تا زیرتی، وسوافاتی، فا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، صرف صاد کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک، وسوافاتی، وسوافات، یہ ادھر انہوں نے لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، سواد فا کھڑی زبر فا، ٹھیک ہے، وسوا، سواد فا زبر صف، فا کھڑا زبر فا، یہ پھر اس طرح کر کے بھی آپ اس کو ہجے کر سکتے، جس طرح میں نے پڑھا اس طرح کر کے بھی آپ ہجے کر سکتے، یہ ساتھ ملا کے سواد فا کھڑی زبر فا، سواد فا کھڑی زبر فا، پھر تا زیرتی، وسوافاتی، اس طرح کر کے بھی آپ کر سکتے، اور جس طرح میں نے پڑھا اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے، جو توڑ میں پڑھ رہی ہوں اس کو آپ بار بار سنیں، دیکھیے کہ میں توڑ کس طریقے سے کر رہی ہوں، پہلے کون سے حرف پڑھ رہی ہوں، پھر مد پڑھ رہی ہوں، یا کس طریقے سے مد کو کہاں کس وقت پڑھ رہی ہوں، بعد میں پڑھ رہی ہوں، پہلے پڑھ رہی ہوں، یہ چیزیں ساری نوٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کا توڑ کریں، اس کے ہجے کریں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، تا سواد زیر توس، تا سواد زیر تس، سواد الف مد زبر سوا، خا زبر خا، جاءت الصواخہ، یا پھر سواد خا زبر سوخ، خا زبر خا، جاءت، اور جس طرح پہلے میں نے جو بتایا اس طرح آپ پڑھ لے، تا سواد زیر تس،
स्वाद अलिफ मद खा ज़बर स्वाद अलिफ मद खा ज़बर स्वा खा ज़बर खा जाअतिस स्वाखा ता पेश तू जाअतिस स्वाखतु जाअतिस स्वाखा खा, ठीक है। खा हा ज़बर खा बनाना है, ता गोल ता को हा बनाना है। इसका फिर से तोड़ बता देती हूँ। दा स्वाद ज़िरतिस स्वाद अलिफ मद खा ज़बर स्वा खा ज़बर खा तिस स्वाखा ता पेश तू जाअतिस स्वाखतु जाअतिस स्वाखा फा ज़बर फा हमज़ा ज़ेर ई फ़ई ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा फ़इज़ा जीम अलिफ मद ज़बर जा फ़इज़ा जा जीम अलिफ मद ज़बर जा जा हमज़ा ज़बरा जा ता त्वा ज़ेर तित त्वा अलिफ मद मीम ज़बर त्वाम मीम ज़बर मा जा। इसको भी इसी तरीके से करना है जो पीछे मैंने तोड़ करके बताया। जा अतित्वाम्मा ता पेश तू जा अतित्वाम्मतु तालाम पेश तुल काफ बा पेश कुब कुब रा खड़ा ज़बर रा जा अतित्वाम्मतुल मीम पे गुन्ना करना है त्वाम्मतुल नाक में आवाज़ लेके जानी है कुबुरा, ठीक है। इतना ही आपका सबक था, आपके कायदे का सबक ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद अम्मा पारे में इंशाल्लाह आपको इजरा भी करवाया जाएगा। इजरा किसे कहते हैं वो भी इंशाल्लाह फिर मैं तफसील से आपको बताऊंगी, और कुछ चीज़ें और भी बाकी रहती है कायदों की, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। आप अब तैयारी करें और ख़ूब पहले लेक्चर से सारी तैयारी करें। सबसे ज़्यादा मखारिज पे ज़ोर दें, मखारिज अच्छी तरह याद करें। खा हा सीने वाली हा ये सारे निकालने, आइन ये सारे आपको मखारिज बहुत अच्छे आने चाहिए। फिर उसके बाद हरकत में ख़्याल रखना है, ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करना। ये पीछे दोबारा लेक्चर सुने, और आप जैसे एक आपका कल पेपर हो, समझे कि आज सबक, आज आप स्कूल से आए हैं, कॉलेज से आए हैं, कल आपका पेपर है और आप पूरी रात उसकी तैयारी करनी है। तो देखिए आप क्या करेंगे फिर पूरी रात, जब आपको बताओ कि कल मेरा पेपर है, छुट्टी बिल्कुल नहीं है बीच में, तो मैंने पूरी रात, आप क्या करेंगे, उसकी कैसे तैयारी करेंगे, और वो पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। इसको भी आप ऐसा ही समझे और इसके लिए ऐसी ही तैयारी करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। अपनी पूरी रात, पूरा तहज्जुद टाइम उठे, तैयारी करे, खूब दिल लगा के तवज्जो से पहले सारे लेक्चर सुने। काम कर रही है तो फ्री नहीं है, जो फारिग वक्त नहीं है उसमें आप पहले लेक्चर सुने, याद ना करें, तमाम लेक्चर आराम से सुने, नॉर्मल आवाज़ में रख कर उसको सुने, लेक्चर पूरी तवज्जो से सुने, उस पर ध्यान दे कौन सी चीज़ के बारे में क्या बताया जा रहा है। फिर इस तरह वो लेक्चर सुन के फिर अपने दिमाग में भी साथ याद करती रहे, दोहराती रहे। फिर जब आप थोड़ी सी फारिग हो जाए, थोड़ा सा ख़ुद को वक्त दे, तहज्जुद टाइम उठे आराम से, सुबह टाइम फजर टाइम में उठे, कोई टाइम निकाले, फिर उसको याद करे। देखिए आपके लिए कल जैसे कल का दिन होगा, यानी आपको जैसे आज सबक मिला और आपके पास कल का दिन है, तो उसके बाद अगले दिन में आप खूब तैयारी करें और अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के ज़हनों को खोले। और मेरी तो पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को जो है बिल्कुल आप लोगों की कायदे के मुकम्मल होने के बाद आपकी कोई कमी बाकी ना रहे। लेकिन ज़ाहिर है इंसान है, मेहनत की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, तो सीखते रहे। सीखने का जो मरहला है ये कभी भी छोड़े ना, सीखने के मरहले को हमेशा जो है वो जारी रखे। हर जगह से जहाँ से भी सीखने को मिले आप ले, इल्म को हर जगह से सीखे। और हर जगह से मतलब ये नहीं है कि जिससे मर्ज़ी सीख ले, उससे जो उस काबिल हो, मतलब जिसके पास जो हुनर में माहिर हो, जो हुनर आपने सीखना है वो उस हुनर में माहिर हो, उससे उस तालीम को ले, हासिल करे, याद करे, मेहनत करे, वक्त को ज़ाया कभी ना करे। वक्त को देखिए, इस दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होने, कभी भी ख़त्म नहीं होने। आप पूरा दिन सोचेंगी अभी टाइम निकालूंगी, लेकिन फिर भी टाइम नहीं निकलेगा।
ٹائم نکالنا ہے، ٹائم نکالیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت دے گا، اور اپنے لیے 2 رکعت صلاۃ حاجت روزانہ پڑھنی ہے کہ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو کھولے، ہمارے دماغوں کو کھولے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان لفظوں کو پڑھنا آسان کر دے، ہماری زبانوں پر ان کو چڑھا دے، ہمارے لیے ان کو آسان کر دے۔ اپنے لیے دل سے دعا کرنی ہے، اور جب آپ دل سے دعا کریں گے، پورے یقین کے ساتھ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔